یہ آج آپ سب کے ساتھ مل کر ادب کے عصری تقاضوں پر ہمیں مل کر بات کرنا ہے اس کی، کیونکہ نہ آپ ہماری تحریریں پڑھ رہے اور نہ ہم پاکستان کے ادبی ماحول سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔ پاکستان کے رسالے آتے ہیں، نہ کتابیں آتی ہیں۔ ادبی صورتحال پر اس وقت الگ الگ تو بات ہو سکتی ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ ادبی حلقوں میں اختلاف رائے ہمیشہ رہا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق ترقی پسند تحریک کے بھی دو الگ مکتبہ خیال تھے، لیکن آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں ادیبوں کی اب ایسی تنظیم نہیں رہی ہے۔ آج ہمارے ادبی رسالے غیر ادبی نظریات والے ادیبوں کے شخصی مفاد کا اظہار بن گئے ہیں۔ ادبی گروہ بندیوں کی خوشامد اور شخصی مفاد کا اظہار بن گئے ہیں۔ ایک ادیب کی خوشامد اور دوسرے ادیب کی شخصیت پر الزام تراشی آج ہمارے رسالوں کا سب سے اہم موضوع بنے۔ کچھ ادبی رسالے مالی مفاد کے لیے کسی ایک ادیب کی شخصیت کے پروپیگنڈے کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہر شمارہ کسی ادیب کی سوانح حیات کے لیے شائع ہونے لگا ہے۔ اس لیے اب اردو کے عام پڑھنے والوں کے لیے اور ان رسالوں میں لکھنے والے ادیبوں کو ان ادبی رسالوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس ماحول سے بیزار انسان اب ادب، آرٹ، موسیقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج حسین کی پینٹنگ کی قیمت لاکھوں روپے میں ہو گئی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے فنکار، موسیقار ساری دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہندی، اردو، مراٹھی، تیلگو کے ادیب مل جل کر کام بیٹھتے ہیں اور ایک سیاسی، تہذیبی، ادبی مسائل پر سیمینار بھی ہوتے ہیں۔ عوام پر ہونے والی ناانصافی پر احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہر افسانے کا کتاب کا ترجمہ ہندی، تیلگو، مراٹھی، انگلش میں ہو جاتا ہے۔ میں بھی بند کمرے میں بیٹھ کر افسانے نہیں لکھتی ہوں۔ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے میں نے گھر سے باہر جا کر گاؤں میں دیکھا ہے۔ میں اسمتا کی چیئرپرسن ہوں۔ یہ غریب بے سہارا عورتوں کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ باؤنڈیڈ لیبر سسٹم کیا ہے، اس کے خلاف میں نے ایک ناول بارش سنگ لکھا ہے۔ اس کہانی پر ڈاکٹر شیام بینیگل نے فلم بھی بنائی ہے۔ اور دونوں ملکوں کے آج ادیبوں کو مل کر بھی کیا کرنا ہے۔ ہم پاکستان کے ادیبوں کے ساتھ بیٹھ کر آج انہی مسائل پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج سیاست اور مذہب کے نام پر قتل اور غارت گری کی دہشت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کے ہاتھوں میں بم تھما کر انہیں مندروں، مسجدوں، بازاروں میں بھیجا جاتا ہے۔ غریبوں کی بستیاں جلائی جاتی ہیں، سڑکوں پر جانے والے راہگیر مرتے ہیں، اور پھر ان لاشوں کو سیاسی لیڈر اٹھا کر ایک دوسرے کی پارٹی پر الزام لگا کر اس آگ کو اور بھڑکا دیتے ہیں۔ اس لیے آج مذہب، سائنس اور سیاست کے نام پر پھیلائی ہوئی دہشت سے مایوس انسان اب ادب، آرٹ اور موسیقی میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہاں پر آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ سب مل کے سوچیں گے کہ ایک ادیب بھی اچھائی اور سچائی کی طرف لے جانے کی کیا راہ دکھا سکتا ہے۔ فیض صاحب بھی ہم سے کہہ رہے ہیں، صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دستک دی، سحر قریب ہے، دل سے کہو نہ گھبرائے۔ ہندوستان کے ادیبوں کے آگے آج سب سے اہم مسئلہ اردو کو باقی رکھنے کا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھا رہے ہیں کہ اس زبان کو سیکھنے سے کوئی معاشی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اسکول اور کالج بھی ایسی فیکٹریاں بن گئے ہیں جہاں صرف بازار میں بکنے والی چیزیں ہی تیار ہوتی ہیں۔ اس لیے ہماری نوجوان نسل صرف اردو زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنی تہذیب سے، اپنے آرٹ سے، اپنے ادب سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے۔ عام طور پر والدین کا یہ کہنا ہے کہ اردو پڑھانے سے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن اردو زبان، اردو ادب پڑھنے کے بعد ہی ہندوستان میں مشہور سائنٹسٹ بھی بنے، ڈاکٹر، انجینئر، لیڈر بھی تھے۔ اردو ان کی مادری زبان نہیں تھی، روزگار کی زبان بھی نہیں تھی،
मगर उर्दू शायरी, उर्दू अदब हिंदुस्तान की मिली जुली ज़बानों का संगम था और ये ज़बान मुसलमान अपने साथ बाहर से नहीं लाए थे। उर्दू शायरी, उर्दू अदब हिंदुस्तान की मिली जुली ज़बानों का असर था। आज हिंदुस्तान का हर इंसान दिल की गहराइयों से खड़े होकर उर्दू का ये नारा तो लगाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये हमारा कौमी नारा उर्दू ज़बान को हमेशा बाकी रखेगा। है से हिंदू मीम से मुसलमान, दोनों को मिलाओ तो हम बच जाते। और आज भी उर्दू के नए अदीब उर्दू के अच्छे अदब से कुछ सीखने के लिए उर्दू के उन अदीबों की तरफ देखते हैं। प्रेमचंद, रतननाथ सरशार, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्र नाथ अश्क, महेंद्र नाथ, जोगिंदर पाल, रतन सिंह, नामवर सिंह। मैं यहाँ सब नाम नहीं गिना रही हूँ, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उर्दू ज़ुबान को बनाने में किसी मज़हब का, किसी पार्टी का हिस्सा कभी नहीं रहा। आज हमारे अदीबों के लिए सबसे अहम काम यही है कि वो अपनी तहरीरों को पढ़ने वाले भी लाएं। लेकिन अब हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं, उर्दू अखबार और रिसाले किताबें नहीं ख़रीद रहे हैं। इस मसले पर भी आज हमें संजीदगी से गौर करना होगा। शुक्रिया साहब। अभी आपने समाअत किया मोहतरमा जिलानी बानो को। उन्होंने बहुत तफसील के साथ और बहुत ही अपने मौजू को पूरा समेटते हुए हर गोशे पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के साथ जज्बाती वाबस्तगी का जिक्र भी आया, अहमद अदीम क़ासमी साहब का हवाला भी आया, और उन्होंने बताया कि लिखने वाले का सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे अमली काविशों की तरफ भी आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सियासी लीडर कुछ भी करते रहें, दिलों पर हुकूमत अहले कलम की होती है। और उन्होंने अपना मंशूर भी बयान किया कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जिलानी बानो साहिबा के इस खूबसूरत मकाले के बाद अब मैं दरख्वास्त करूँगा अगले मुकर्रर हमारे डॉक्टर तकी आबदी साहब से। तकी आबदी साहब की 35 किताबें आ चुकी हैं, कनाडा से ताल्लुक़ है, दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई और कई ममालिक में उनका आना जाना रहता है, और इस हवाले से वहाँ के मुख्तलिफ ममालिक के अदब को उन्होंने करीब से देखा है। साहिब इल्म आदमी हैं, शायर हैं, अदीब हैं, डॉक्टर तकी आबदी साहब, आइए। सदर बाज़्म, मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम अलैकुम। गुफ्तगू उर्दू अदब और मौजूदा सूरत हाल असरी तकाज़ों पर होगी। मैं सबसे पहले एक्सप्रेस मीडिया का मशकूर हूँ कि ये जो उर्दू अदब के नाम पर यहाँ पर गुलदस्ता सजाया है, इस शहर सकाफती कराची में जनाब एजाजुल हक साहब की सरकर्दगी में, और जो मरकज़ी कमेटी में अहफाजुर रहमान साहब और अमजद इस्लाम साहब और जाहिदा हिना साहिबा और डॉक्टर पीरज़ादे क़ासिम वग़ैरह, ये बड़ी इबादत है। मेरी गुफ्तगू इसी उन्वान के तहत होगी, और क्योंकि इस उन्वान में 3 हिस्से हैं, मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने वक्त में मुस्तनद मसाइल को आपकी खिदमत में पेश कर सकूं।